السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رانا عبدالحمید صاحب، جو سپریم کورٹ کے ایک مایہ ناز وکیل ہیں۔ جانتے ہیں سر سے چند اہم سوالات۔ اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، وکالت کا ہی شعبہ کیوں چوز کیا، اور آج کل کے جو ینگ لائرز اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے سر کا کیا پیغام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹائم میں سے جو ہے ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا جی؟ میں نے فیصل آباد گورنمنٹ کالج سے، اس وقت یہ لائل پور گورنمنٹ کالج ہوتا تھا، وہاں سے ایم اے انگلش کیا۔ جی جی۔ اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، جی جی۔ اور 1982 میں وکیل بن گیا۔ پھر میں ہائی کورٹ کا وکیل بنا، پھر میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا، صحیح ہو گیا سر۔ اور اب تک اس وقت سے لے کے اب تک وکالت کر رہا ہوں مختلف عدالتوں میں۔ بہت سے اہم مقدمات بھی کیے اور بہت سے اہم کیسز کیے اور کامیابی کے ساتھ کام کیا۔ جہاں تک اس شعبے کو چننے کا تعلق ہے، میں نے دیکھا سوسائٹی میں، ہمارے دیہاتی تعلق میں، دیہاتی کلچر میں لوگوں کی بہت میزریز تھی، بہت مایوسیاں تھیں۔ ہمارے علاقے میں وکیل موجود نہیں تھے، جی جی۔ تو ناانصافیوں کا دور تھا، تو میں نے اس پیشے کو چنا جی کہ میں اس کو عبادت سمجھ کے کروں۔ جی جی۔ تو اس وقت سے میں اس میں حق حلال کی روزی بھی کما رہا ہوں اور یہ کام بھی کر رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنے پیشے پہ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، آپ کن کیسز کو زیادہ اچھے سے دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے ان کیسز پہ میری گرپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے میرے پاس اگر کیسز آئیں تو میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے سالو آؤٹ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، میں کانسٹیٹیوشنل کیسز پہ میری گرپ ہے۔ جی جی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ گرپ ہے، جی جی۔ اور فوجداری لا پہ اس سے زیادہ گرپ ہے۔ جی جی۔ باقی دیہات سے ہونے کے ناطے سے میں سول لا کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، صحیح ہو گیا۔ اور اس کی کیسز بھی سپریم کورٹ تک کامیابی سے کرتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ سر، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا عدالتی نظام جب سے یہ پاکستان بنا ہے یہ شیب و فراش کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں آج تک اصلاحات ہوتی آ رہی ہیں اور کوئی باقاعدہ نظام مرتب نہیں ہو سکا۔ صحیح ہو گیا۔ اور ہماری عدلیہ ابھی تک ڈاواڈول ہے، جس میں ابھی تک یہ ہمیں اپنے فرائض کا، اپنے مقاصد کا پتہ نہیں ہے، نہ عدلیہ کو پتہ ہے، نہ ان کا تحفظ ہے، نہ عوام کا تحفظ ہے۔ اس لیے ہمارا جتنا بھی نظام قانون ہے جی جی، یہ سارے کے سارا ڈاواڈول ہے۔ جی جی، عوام کو اعتماد نہیں ہے عدالتوں پہ، عوام کو اعتماد نہیں ہے نظام پہ، جی جی، پورے نظام میں زیادتیاں ہو رہی ہیں انسانوں کے ساتھ، حالانکہ قانون انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جی جی، لیکن ہمارے ملک میں جتنے قانون بنتے ہیں وہ یا تو انتقام لینے کے لیے بنتے ہیں، جی جی، یا اپنوں کے لیے بنتے ہیں، یا اپنوں کی بہتری کے لیے بنتے ہیں۔ یہ قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مذاق زیادتی ہے۔ کیا ایک عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے سر؟ یہاں پہ عام آدمی کیا، خاص آدمی کیا، سارے دھکے کھاتے ہیں نظام کی کمزوری کی وجہ سے۔ انصاف کے لیے دھکے کھا کھا کے رول جاتے ہیں اور پھر انصاف آخر نہیں ملتا جی، اور مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ کیا سر ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ میں ایک اچھا وکیل بن سکتا ہوں؟ دیکھیے، اچھا وکیل بننے کے لیے آپ کو باقاعدہ محنت کرنی ہوگی، جی جی، اپنے فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، جی جی، اور اپنے کیس کی مکمل تیاری کرنی ہوگی۔ جی جہاں سے ہم نے کچھ فیس لی ہے، جہاں سے ہم نے کیس بک کیا ہے، جی جی، ہمیں دیانتداری کے ساتھ اس کو محنت کرنا ہے، جی جی، اپنا فرض سمجھ کے کرنا ہوگا، جی اور ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے کسی فریق کے ساتھ بھی۔ جی، ہمیں عدالتوں کا معاون ہونا چاہیے، جی جی، عدالتوں کو ہم نے پراپر قانون کے مطابق اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ جی جی، اور جب وکیل پارٹی بنتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے، صحیح ہو گیا۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتیات کے لیے، یا کسی کے ذاتی مخالفت کے لیے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے وکیلوں کو۔ وکیلوں کو بڑا فیئر ہونا چاہیے اور انصاف کے اصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کیا سر ایک وکیل کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے؟ سیاست اور وکالت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی جی، یا تو سیاست کر لو یا وکالت کر لو۔ جی جی، جب آپ سیاست میں آ جاؤ گے جی جی، تو پھر سیاست کو ہی فل ٹائم کرنا چاہیے۔ سیاست بھی فل ٹائم جاب ہے جی جی، اور وکالت بھی فل ٹائم جاب ہے۔ جی جی، اس لیے میں نہیں سجیسٹ کرتا کہ وکیل کو سیاست میں بھی ہونا چاہیے، باہر کی سیاست میں ہونا چاہیے، باہر کی سیاست کرنی چاہیے۔ جی جی، اگر جنرل پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس پروفیشن کو چھوڑ کر کرنی چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ کیا آپ کے خیال میں
عوام میں قانونی شعور ہے سر؟ ہمارے ملک میں قانون کی شعور کی بہت کمی ہے. جی نہ تو ہمارے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ بچوں کو بتایا جاتا ہے. پرائمری سے لے کے مڈل تک، میٹرک تک، ایف اے تک قانون کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا. ماں سوائے ایک سوشل ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو سیاسیات کہہ دیتے ہیں یا جنرل نالج کہتے ہیں، اس میں قانون کی کوئی بات نہیں ہوتی. بنیادی کو فرائض کا شہری کو اسٹوڈنٹ کو بتایا ہی نہیں جاتا. صحیح ہو گیا. انصاف میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے عدالتی نظام کی خرابیاں ہیں. ضابطہ فوجداری کی خرابیاں ہیں، ضابطہ دیوانی کی خرابیاں ہیں، اور قانون کی واضح تشریح کی خرابیاں ہیں. اور قانون واضح نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنی کیس میں دیر میں ہر ایک کیس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. وہ کوئی لمٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس ایک آیا ہے، اگر فوجداری کا آیا ہے تو اس کا لکھا جائے کہ 6 مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 مہینے میں فیصلہ کیا جائے. سول کا آیا ہے، اس کا بھی اسی طرح لمٹ ہونی چاہیے کہ اتنی دیر میں دس وے اور دیٹ وے فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. وہ ہمارے ملک میں نظام نہیں ہے. سر میں نے سنا ہے کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں آج کل کے، اگر جو سول کیسز کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت لمبے عرصے تک چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، جو قتل کا کیس ہوتا ہے یا کوئی پراپرٹی کا سول کیس ہوتا ہے، وہ بندہ خود نہیں کھاتا، اس کی اولاد کھاتی ہے. کیا اس میں تاخیر کی بھی بڑی وجہ عدالت ہے، عدالتی نظام؟ اس میں عدالتی نظام ہی ہے. ہمارا قانون ہے اور عدالتی نظام ہے. تو عدالتوں نے تو قانون پہ عمل کرنا ہے نا. اگر قانون واضح بنا دیا جائے تو عدالتیں پابند ہوں گی اس کی. اس میں بڑی کمی ہے ہمارے قانون میں، ہمارے ضابطے میں کمی ہے جس میں ٹائم فریم نہیں دیا جاتا. 20 30 50 سال سے کیس ہوتے ہیں. ابھی میں نے ایک کیس کیا سپریم کورٹ میں، بندے کو 24 سال ہو گئے ہیں جیل میں سزائے موت بھگتتے ہوئے. وہ بڑی زیادتی ہے، انسان کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ بھی، نظام عدل کے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا سر پاکستان میں اور عدالتیں قیام کی جائیں؟ کہتے ہیں ججز کی بھی کمی ہے. دیکھیے ججز کی تو بالکل کمی ہے. اور نظام کی کمی کو دور کیا جائے. سب سے پہلے انصاف کا باقاعدہ نظام ہو اور ضابطے کے مطابق کام ہو. میرے خیال ہے پھر یہی عدالتیں سفیشینٹ ہوں گی، یہی جج سفیشینٹ ہوں گے اگر دیانتداری سے کام کیا جائے. اس کو باضابطہ باقاعدگی سے کام کیا جائے، قانون پہ عمل کیا جائے. اگر جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے ججوں کو زیادہ کرنے کے، بڑھانے کے، وہاں بڑھا بھی دینے چاہیے. آبادی کے حساب سے ان میں اضافہ ہونا چاہیے. صحیح. سر آج کل پاکستان میں زیادہ تر دیکھے جانے والے کون سے کیسز ہیں؟ کرمنل ہیں، سول ہیں، آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، یہاں پہ سول کورٹس میں بھی بڑا رش ہے. بے شمار کیسز، مقدمات لوگوں کے آپس میں پراپرٹی کے ہیں، لین دین کے ہیں، بینکوں کے ہیں، کمپنیوں کے ہیں، اور ذاتیات کے ہیں. تو وہ بھی بے شمار ہیں. اسی طرح جرائم کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. قتل و غارت ہے، فراڈ ہے، 2 نمبری ہے، جھوٹ ہے، جس طرح بھی ڈکیتیاں ہیں، اور اس میں بھی کافی کیسز ہیں. اس لیے دونوں طرف کمی کیسوں کی نہیں ہے، بہت کیسز ہیں. سر تھانہ کلچر اور ایک وکیل کا تھانے میں جانا بنتا ہے جی؟ دیکھیے جی، یہ میں بڑی سختی سے اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ وکیل کا تھانے میں قطعاً کوئی کام نہیں ہے. صحیح ہو گیا. جو وکیل تھانے میں جاتا ہے وہ وکیل نہیں رہ جاتا، وہ پارٹی بن جاتا ہے. ہمارا کام صرف عدالتوں کی حد تک ہے. عدالتوں میں ہی جانا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عدالت میں، بڑی سے بڑی عدالت میں. اور ہمیں اس میں ذاتی مقاصد کے لیے نہیں جانا چاہیے. ہمیں صرف عدالت میں جائیے. تھانوں میں تو پارٹیاں جاتی ہیں، ہم پارٹی نہیں ہوتے نا. تو اس لیے ہمارا کام تھانے میں کوئی کورٹ نہیں ہے. اگر کوئی کورٹ تھانے میں جا کے لگی ہے کہ مجسٹریٹ بیٹھا، پھر تو ہم وہاں جا سکتے ہیں. بالکل. اگر وہاں کوئی کورٹ نہیں تو ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں، قطعاً کوئی کام نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، ایک بڑا میرے خیال سے امپورٹنٹ، ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آئے دن جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی، وہ زیادتی یہ ہے کہ جو ٹنیور ہے LLB کا، پہلے 2 سالہ رہا ہے، پھر 3 سالہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے 5 سالہ ہو گیا، اب پھر 4 سالہ ہو گیا. یہ آئے دن تبدیلی سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے؟ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نظام تعلیم کی یہ خامیاں ہیں. ہم آج تک اپنے قبلے کو درست کر ہی نہیں سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کون سا نظام ملک میں رائج ہونا ہے، صدارتی ہونا ہے، پارلیمانی ہونا ہے،
کیا ہونا ہے کیا نہیں، ہمیں ابھی تک یہ قوم کو سمجھ نہیں ہے. اسی طرح آج تک جب ہم نے لاء کیا ہے 2 سال کا تھا، اس کے بعد 3 سال کا ہو گیا، اور پھر ایک دم چینج آئی 5 سال کا کر دیا. اب ان کو پھر خواب آئی ہے تو 4 سال کا کر دیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے. تو اس لیے باضابطہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت کام ہونا چاہیے، اور قانون کو مذاق کی بات نہیں ہے. جب مرضی اس کو جدھر کو مرضی لے کے چلے گئے، یہ زیادتی ہے. اس لیے اس کو ایک باقاعدہ پرماننٹ طریقے سے کام چلنا چاہیے. سر جو کتاب میں ہم نے پڑھا ہے وہ کچھ اور ہے، پریکٹس میں دیکھا وہ کچھ اور ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے. جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس میں تھیوری پڑھی جاتی ہے، لیکن جب پریکٹیکل میں آتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، اس میں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. اس میں ہمیں قانون کے مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں، پارٹیز کے مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں. ہمیں کالجوں میں یہ تو نہیں پڑھایا جاتا نا، وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ صرف ایک خاص ایکٹ کی حد تک پڑھا جاتا ہے. جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ فیلڈ میں آگے ہوتی ہے. اور کالج کا ایکسپیرینس اور فیلڈ کا ایکسپیرینس انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس لیے دونوں چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں. جو کچھ سیکھتے ہیں ہم فیلڈ میں آگے عدالتوں میں ہی سیکھتے ہیں، اپنے سینئرز سے سیکھتے ہیں اور انہی کو فالو کرتے ہیں. ہم اپنے نظام کو فالو کرتے ہیں، اور فیلڈ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہمیں فیلڈ میں آگے ہی پتہ چلتا ہے. سر جو ہمارا کالا کوٹ ہے وکلاء کا، اس کی کتنی پاور ہے؟ دیکھیے کورٹ میں کوئی پاور نہیں ہے کالے کوٹ میں. یہ ایک آنر کا نشان ہے. اس کو جب ہم پاور سمجھیں گے تو پھر یہ مس یوز ہوگا. ہمیں اس کو احترام اور عزت کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے. ہمارا ایک پروفیشن ہے، ہم اس کو نوبل پروفیشن کہتے ہیں، پروفیشن آف لارڈس کہتے ہیں اس کو. پروفیشن جو ہے سپر لوگوں کا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا پروفیشن ہے، اور اس کو شریفانہ پروفیشن سمجھ کے. یہ کوئی بدماش کا کوڈ نہیں ہے، یہ بدماش کی وردی نہیں ہے، کہ سول اور پڑھے لکھے شخص کی وردی ہے جس کی عزت ہے، جس کا احترام ہے. اس کو احترام کو قائم رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں کوٹ پہن کے گلیوں بازاروں میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں کوٹ پہن کے صرف عدالتوں میں جانا چاہیے، اور باقی سوسائٹی میں ہمیں یہ نمائش نہیں کرنی چاہیے کہ میں وکیل ہوں مجھ سے ڈرو. یہ بری بات ہے. سر آنے والے جو ینگ وکلاء ہیں ان کو آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ وہ ہارڈ ورک کریں، کام کریں، اور اپنے کام پہ توجہ دیں. قانون کو پڑھیں، اپنے سینئر سے سیکھیں، استادوں سے سیکھیں، عدالتوں سے سیکھیں. جہاں اچھے کیسز لگے وہاں بیٹھیں اور ان پہ غور کریں، دیکھیں کیا ہے، کون سی پروویژن ہے لاء میں، کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. تو پھر ہی وہ اچھے وکیل بن سکتے ہیں. جب تک وہ سیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، کریں گے نہیں، تو اچھے وکیل نہیں بن سکتے کبھی بھی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود رانا عبدالحمید صاحب، جنہوں نے چند باتیں بتائی کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ہمارا عدالتی نظام کیسا ہے، اور جو آنے والے ینگ وکلاء ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کا ہوسٹ اسد اللہ، والسلام.